حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب برا فعل پھیلا، لڑکوں سے زنا کا شکار ہونے والی جب یہ گندگی پھیلی، تو میرے اللہ نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو اس قوم پر بھیجا کہ جا کر انہیں اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کا پیغام سنائیں کہ وہ اس گندگی سے بچ جائیں، اس برے فعل سے بچ جائیں۔ قوم لوط ایسی بدبخت قوم تھی جنہوں نے ایسے کام شروع کیے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیے تھے، اس لیے جو عذاب قوم لوط پر آیا ہے کسی پر نہیں آیا، جتنے عذاب قوم لوط پر آئے ہیں کسی قوم پر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان زانیوں پر، ان بدماشوں پر 5 طرح کے عذاب بھیجے، ان بدماشوں پر 5 طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ پہلا، ایک زوردار زلزلہ آیا جس سے یہ قوم لرز اٹھی۔ دوسرا، فرشتوں نے چیخیں مار مار کر انہیں ڈرایا۔ تیسرا، چہرے بدل گئے، جانوروں کی شکل اختیار کر گئے۔ چوتھا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہونا۔ پانچواں، پتھروں کی بارش برسنا۔ میرے اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا کے نیچے زمین پہ پٹک دیا۔ قوم لوط کی بستیاں، قوم لوط کی زمینیں کئی سو میل ادھر بھی دھنس گئی، ادھر بھی دھنس گئی۔ جعلنا عالیہا سافلہا، نیچے کا حصہ اوپر آ گیا، اوپر کا حصہ نیچے آ گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر ان بدبختوں کو اٹھا کر، ان زانیوں کو اٹھا کر نیچے زمین پہ پٹک دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک سے ان زانیوں کو یوں اکھاڑا کہ پہلے آسمان تک پہنچا دیا، پھر ایک دم اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، چہرے بدل دیے گئے، ان کے چہرے جانوروں کی شکل اختیار کر گئے، اور پھر میرے اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جوانو، ہوش میں آؤ، آج کی تمہاری انسانیت بھی قوم لوط سے پیچھے نہیں کھڑی۔ جوانو، اللہ کی بجلیاں کڑکنے کو تیار کھڑی ہیں، پتھر برسنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اگر اس معاشرے سے توبہ نہ کرائی گئی تو اللہ اس معاشرے کو توڑ ڈالے گا، اس معاشرے کا نام و نشان مٹ جائے گا، انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اگر اس معاشرے سے توبہ نہ کرائی گئی تو میں اپنے گھر میں جھاڑو دلواتا ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں میں جھاڑو دلواتے ہو، گھر کے کارپیٹ صاف ہو رہے ہیں، پانی ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ میرا گھر صاف ہو جائے، میرا گھر پاک ہو جائے۔ جوانو، اگر یہ زمینیں اللہ کی ہیں تو یاد رکھنا یہاں زیادہ شرابیں نہیں چلیں گی۔ اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے تو یاد رکھنا یہاں زیادہ رقص کی محفلیں نہیں چلیں گی، یہاں زیادہ کلب نہیں چلیں گے۔ ایک دن اللہ نے اس دھرتی کو پاک کرنا ہی کرنا ہے، اس دھرتی کو صاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی لوگوں کو اٹھائے گا، آسمان پہ لے کے زمین پہ پٹک دے گا، اور اپنی دھرتی کو پاک کر دے گا، اپنی دھرتی کو صاف کر دے گا۔ جوانو، اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے، اگر یہ چھت اللہ کی ہے، تو نہیں پتا کہ اللہ کب فیصلہ فرما دے اور اس دھرتی کو پاک کر دے، اس دھرتی کو صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ زمین اپنے نیک لوگوں سے آباد کرے گا، متقی پرہیزگار اپنے محبوب بندوں سے آباد کرے گا۔ جوانو، اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو دھونا ہے، اپنی اس پاک زمین کو دھونا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کیچڑ کی طرح پانی میں بہتے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ جوانو، آنے والے خطرے بڑے ہی سنگین ہیں، اس سے پہلے کہ توبہ کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ جوانو، اگر کسی نے بے شمار گناہ کیے ہوں، لا تعداد گناہ کیے ہوں، ہزاروں سال بعد صرف ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میری رحمت تو تیری توبہ کے انتظار میں تھی، اے ایک دفعہ معافی مانگنے والے آجا آجا، میں رب نے تجھے معاف کر دیا۔ ماں روٹھ جائے تو منانا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جوانو، اس کریم رب کی تو منتیں بھی نہیں کرنی پڑتی، بندہ صرف ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ صرف اسے معاف ہی نہیں کرتا، اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ جوانو، اللہ کے واسطے اللہ کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اے بندے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے،
جو تجھ سے پیار کرتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ جوانو اللہ اور اس کے رسول سے بڑا وفادار تمہیں کہیں نہیں ملے گا، ان سے بڑا قدردان تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اور جوانوں سوچو تو صحیح کہ اللہ نے ہمارے نصیب جگا دی، ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں سے اعلیٰ بنایا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، میرے نبی کا انتخاب کیا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے۔ سنو ایسے ہی اللہ نے ہمارا بھی انتخاب کیا ہے کہ نبی جو اتنا اعلیٰ ہے، نبی جو نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، پھر امت بھی تو اعلیٰ مقام رکھنے والی ملنی چاہیے، امت بھی تو اچھی ملنی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، اسی طرح اللہ نے تمام امتوں میں سے ہمارا بھی انتخاب کیا ہے۔ ہم کیوں منتخب ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ جو منتخب ہوتا ہے اس کا اعزاز بڑھ جاتا ہے، جو منتخب ہوتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جوانوں پہلے تو اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے کہ ہم نے تمہیں چنا ہے، اور دوسرا اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا ڈالا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا باری تعالیٰ کیا میری امت سے اچھی کوئی اور امت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، میرے حبیب کی امت، میرے پہلے اور آخری نبی کی امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے اچھی ہے، تمام امتوں سے اعلیٰ مقام رکھنے والی۔ اللہ نے کتنے اونچے مقام پر ہمیں کھڑا کیا ہے، کتنا اعزاز بخشا ہے۔ نبی دعا کرتے رہے، رسول دعا مانگتے رہے، یا اللہ ہمیں اپنے آخری نبی، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے۔ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کا انتخاب انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور نادانو تم بھول گئے ہو ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم حیوان تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا، تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ فرمایا سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلی پہ رویا، ساری رات تڑپا، یہاں تک کہ میرے قدم سوج گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا میرے امتی تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا، لیکن جب وہ وقت آیا رات کا، وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے میرے بندے بول، کیا بولتا ہے؟ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے امتی پوری رات قیام میں نے کی، پوری رات رکوع میں نے کی، پوری رات سجود میں نے کی، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کچھ مانگنے کی باری آئی تو میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، اور میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تیری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔